یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انا بے شک، کثیرا بہت سے، من الاحبار یہود و نصارہ کے اہل علم حضرات، والرہبان اور ان کے بزرگ درویش مشائخ، لیأکلون وہ کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطل ناحق طور پر، غلط اور ناحق طور پر وہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ اور لوگوں کو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، یعنی اللہ کے دین سے، والذین اور وہ لوگ، یکنزون جو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، الذہب سونا، والفضہ اور چاندی، ولا اور نہیں، ینفقونہا اسے خرچ کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشر تو آپ خوشخبری سنا دیجئے، ہم ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت اور خوشخبری سنا دیجئے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے یہود و نصارہ کے جو مذہبی لوگ تھے اور جو ان کے بزرگ تھے، ان کا ایک بڑا بھیانک نقشہ کھینچا ہے، لیکن سب کا نہیں، کثیراً بہت سارے ایسے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب ایسے نہیں ہیں۔ یہ ہم چوتھے پارے میں پڑھ کے آئے تھے، لیسوا سواء، سب برابر نہیں، سب برے نہیں ہیں۔ یہ قرآن کریم کی وہ احتیاط ہے جو مخالف کا عیب بیان کرتے ہوئے بھی برقرار رہتی ہے، کہ بے شک آپ اسلام دشمنوں کا چہرہ پیش کریں، بھیانک چہرہ پیش کریں، لیکن ان کے وہ لوگ جو اس کے اندر ملوث نہیں ہیں ان کو پہلے الگ کریں، ان کو الگ کریں کہ سارے ایسے نہیں ہیں۔ یہود و نصارہ کے اہل علم میں سے بہت اچھے بھی تھے، بہت سے لوگ باوجود اس کے کہ اکثریت بگڑ گئی تھی، بہت سارے پھر کئی بہت اچھے بھی تھے۔ خیر، اب حضرت سلمان فارسی کا واقعہ پڑھیں تو حضرت سلمان فارسی کے واقعے کے اندر ان کو جتنے بھی جو عیسائی پادری ملے تھے، جتنے بھی راہب اس وقت ان کی تاریخ میں راہب کے نام سے آتے ہیں، جتنے بھی ملے تھے وہ سارے بڑے نیک تھے، اور انہوں نے صحیح ان کی تربیت بھی کی سلمان فارسی کی، اور ان کو صحیح گائیڈ اور رہنمائی بھی کرتے رہے، بلکہ آخری نے یہاں تک کہا تھا کہ بھائی اب جو وقت ہے نا، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہیں بھی جانے کے بجائے وہ جو سرزمین ہے وہاں پر جو آخری نبی ہیں ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، تو میں تمہیں کہتا ہوں کہیں اور جانے کے بجائے ادھر جاؤ، تمہیں ہدایت وہاں سے ملے گی۔ تو ان کثیرن، تو ایک نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے ان کی اکثریت کا، اور وہ نقشہ یہ تھا کہ وہ دو بہت بڑے جرائم کے اندر ملوث ہو گئے تھے۔ ایک جرم تو تھا دنیا کی اور مال کی ہوس اور لالچ، وہ دنیا کی ہوس میں اور مال کی ہوس میں اور دنیا کے منافع جو ہے ان کے لالچ کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ جب انسان کے اندر کسی چیز کی ہوس آ جائے نا، تو پھر سب سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے وہ اخلاقیات ہوتی ہے۔ ہوس کے آنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے
وہ اخلاقیات ہوتی ہے. اخلاقیات ختم ہوتی ہے تو انسان بے لگام ہو جاتا ہے. جب بے لگام ہوتا ہے نا تو پھر وہ زیادہ تر برائی کے راستوں کا انتخاب کرتا ہے. اب ان لوگوں کے اندر ہوس آئی دنیا کی، مال کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اخلاقی پہلو ان سے ختم ہو گیا. اخلاقی پہلو ختم ہوا تو پھر بے لگام ہوئے. اب جب بے لگام ہوئے تو بھائی ہمارے پاس وہ چیز جس کے ذریعے ہم کچھ کما سکتے ہیں وہ تو دین ہی ہے. دین ہے نا جس کے ذریعے ہمارے پاس تو دین ہی ہے. انہوں نے اللہ کے اس دین کی خرید و فروخت شروع کر دی، اللہ کے اس دین کو بیچنا شروع کر دیا. یعنی دین کے اندر ایسی چیزیں شروع کر دی کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنے مال ان کے پاس لانے لگے اور ان کو دینے لگے، اور لوگوں کا یہ تصور و ذہن بن جائے کہ اگر ہم ان کی خدمت کریں گے، ان کو پیسے دیں گے، ان کو مال دیں گے، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہماری روح ہلکی ہو، ہمارے گناہ معاف ہو اور ہماری آخرت سنور جائے. لوگ شاید غلط نہیں تھے، لوگ برے نہیں تھے، لیکن ان لوگوں نے ان کو غلط راستے کی طرف لگانا شروع کر دیا. تو ایک نقصان تو یہ ہوا، ایک بھیانک چہرہ تو یہ ہوا کہ یہ مال کے لالچی بن گئے، حریص بن گئے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے طرح طرح کی ہیلے بہانوں سے لوگوں سے مال بٹورنا، وصول کرنا شروع کر دیا. یہ بھی غلط تھا. لیکن اس سے بھی جو بڑا انہوں نے غلط کام کیا، اس سے بھی زیادہ بہت بڑا غلط کام جو اس سے کہیں زیادہ بڑا تھا، وہ یہ تھا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کا اصل دین تھا اس سے لوگوں کو روکنے لگے. وہ کیسے؟ ایسے لوگوں کو دین کے نام پر اپنی طرف سے بنائی ہوئی کچھ چیزیں بتاتے ہیں، وہ اللہ کا دین نہیں ہوتا. لوگ اسی کو دین سمجھ کر ساری زندگی اسی پہ گزار دیتے. لوگ اسی کو اللہ کا دین سمجھ کر ساری زندگی اسی پہ گزار دیتے ہیں کہ دین یہ ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. جیسے مشرکین نے دین کے نام پر بہت سی چیزیں بنائی ہوئی تھیں اپنی طرف سے، اور اس کو دین کا نام دے، لوگ اس کو دین سمجھ کر اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ کہنے لگے بھائی اگر آپ ایک دین لے کے آئے تو ہم تو پہلے سے دین پر ہیں، بلکہ بہتر دین پر ہیں، ہمارا دین تو بہت پرانا ہے، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے یہ دین چلا آ رہا ہے. اور اسی لیے وہ ہر چیز کی نسبت اللہ اور دین کی طرف کرتے تھے. تو یہ دوسرا جرم اس سے بھی بڑا. دیکھیں مال وغیرہ تو چور ڈاکو بھی لوٹتے ہیں نا، چور ڈاکو بھی ہیں، برے ہوتے ہیں، لیکن وہ شخص جو لوگوں کو ہدایت سے محروم کرے اس سے بڑا بدبخت اور چور ڈاکو کوئی نہیں ہوتا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ، یہ لوگوں کو اس طرح دین سے روکتے تھے کہ دین کے نام پر انہوں نے کچھ اور چیزیں بنائی ہوئی تھیں، اور ان چیزوں کے اندر کیا تھا؟ ان کا فائدہ. بدقسمتی سے ہماری اس امت کے اندر بھی ایسے کچھ لوگ، خاص طور پر ہمارا یہ جو خطہ ہے ایشیا کا، اس میں ایسے کچھ بدبخت پیدا ہو گئے. انہوں نے دین کے نام پر کچھ اور چیزیں ایسی ایجاد کر لیں کہ جس کی وجہ سے جو دنیاوی اشیاء، مال و دولت اور زمین جائیداد، اس کا فلو ہماری طرف آ جائے، اور لوگوں کو ہم چند چیزوں کے اندر الجھائے رکھیں، لوگوں کو چند چیزوں کی طرف الجھائے رکھیں. ابھی ایک ہمارے یہاں ایک ہے تو وہ بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی مزے کی بات کہی، بہت شاندار بات کہی. وہ کہنے لگے کہ اب بھی ہمیں وہ حلیمہ سعدیہ کی ڈاچی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اللہ اس بندے کا بھلا کرے، بریلوی مکتبہ فکر سے ہیں، لیکن بڑی مزے کی بات کہی. انہوں نے کہا اب بھی ہمیں حلیمہ سعدیہ کی ڈاچی کے پیچھے لگایا ہوا، اب تک اس امت کو حلیمہ مینو اے کر لے، حلیمہ مینو اے کر لے، حلیمہ دی ڈاچی، حلیمہ دی. تو بتا، وہ تو حلیمہ نے تو چلے ان کو لے لیا، ان کو لے گئی، اپنے پاس رکھا، تو کیا کر رہا ہے دین کے لیے؟ انہوں نے تو جو کیا. تو بتا تو کیا کر رہا ہے؟ تو کون سی خدمت کر رہا ہے؟ تو کون سا کام کر رہا ہے؟ تو نے کچھ کیا ہے تو بتا. بڑی دلچسپ بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. تو ایک ماحول سا ایسا بنایا ہوا ہے، بس اسی ماحول کے اندر گھومتے رہو، بس بہت بڑی بات ہے. یہ جو عموماً ہم لوگوں کو دودھ سپلائی کرتے ہیں نا،
یہ جب قمری اعتبار سے 10 یا 11 تاریخ ہوتی تو ہمیں دودھ نہیں دیتے، ہمیں دودھ نہیں دیتے اس سے. کیوں نہیں دیتے بھائی؟ آج یہ دودھ کہیں اور جائے گا. اچھا پھر اگر نہ گیا وہاں، بھائی تمہارا پورے مہینے کا جو خرچ چلتا ہے نا، جن کو پورا مہینہ دودھ دیتے ہو ان پہ تمہارا خرچ چلتا ہے. اگر وہ تم سے دودھ لینا بند کر دیں تو تو بھوکا مر گیا. نہ تیرے گھر کا بل پے ہوگا، نہ کرایہ ادا ہوگا، نہ تیرے گھر کے اندر اناج آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا. تو اسباب کے درجے میں تیرے لیے تیرے رزق کا جو بندوبست جن کی طرف سے ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ جن کو تو پورا مہینہ دودھ بیچتا ہے، وہ لیتے ہیں تجھے منافع دیتے ہیں. سمپل سی بات ہے، سمپل سے. اگر یہ تجھ سے دودھ نہ لے پورا مہینہ، ٹھیک ہے، تو اپنا دودھ لے کے بیٹھا رہے، ہر روز تیرا دودھ خراب ہوتا رہے، تو دیکھ تو مر جائے گا، بھوکا مر جائے گا. یہ میں اسباب کے درجے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن تصور کیا ہے؟ تصور یہ ہے کہ 10 تاریخ کو 11 تاریخ کو ہم نے جہاں دینا ہے نا وہاں نہ دیا تو مر جائیں گے. الٹا چکر، بالکل الٹا چکر. اچھا جن کو تم پورا مہینہ دودھ دیتے ہو، جو تمہیں قیمت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تمہارا گھر چلتا ہے، بھائی 11 تاریخ کو وہ کہاں جائیں یا 10 تاریخ کو وہ کہاں جائیں؟ ان کو نہیں ملنا. وہ کہاں جائیں؟ جہاں مرضی جائیں. جی غلط ہے، بالکل غلط ہے. اس طرح کی چیزیں یہ وہ ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں. اب یہ جو دودھ جاتا ہے کہاں جاتا ہے؟ یہ جاتا ہے کچھ مخصوص لوگ ہیں، انہوں نے اس سارے دودھ کا جو فلو ہے وہ اپنی طرف رکھا ہوا ہے. اب یہ جو دودھ آگے بکتا ہے پھر خالص، یہ تو خالص دودھ ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی، ویسے ملاوٹ والا ہوتا ہے. ہمیں جو ملتا ہے نا وہ ملاوٹ والا. اب یہ جو جہاں جاتا ہے نا دودھ، آگے یہ دودھ پھر آگے بکتا ہے. خالص دودھ ہوتا ہے، سب کو پتا ہے آج خالص ہے، وہاں فلاں جگہ سے خالص ملے گا. بکتا ہے اور ان کی ایک دہاڑی لاکھوں اور کروڑوں کی بنتی ہے. لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، لوگوں کے مال ناحق طریقے سے، اور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے اس دن اگر ہماری طرف لے کر نہ آئے تمہارا سارا مال برباد ہو جائے گا، تم بھوکے مرو گے، آفتیں آئیں گی. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. چلیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بٹورا، سونا چاندی بٹورا. ہاں تو والذین یکنزون الذهب والفضة، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے. یہاں صرف ایک بات میں ساتھ عرض کرتا جاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سونا چاندی ہو جس کے پاس، اور وہ اس سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا کر دے، وہ سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا کر دے، تو گویا اس نے سونے چاندی کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا. اب وہ اللہ کی طرف سے اس عذاب کے اندر، بشرطے کہ حلال کا ہو، سونا چاندی حلال کا ہو. حرام کا ہو اس کی تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے، حرام کی زکوٰۃ نہیں ہے. جو لوگ حرام کا مال کماتے ہیں، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، لوٹ مار کے ذریعے، چوری ڈاکے کے ذریعے، حرام، اسی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ٹوٹل کا ٹوٹل مال واپس کرنا ضروری ہے جن کا حق ہے. ٹوٹل کا ٹوٹل مال. یہ مال نہ مسجد پہ لگ سکتا ہے، یہ مال نہ اس پہ زکوٰۃ آتی ہے، اس پہ نہ صدقۃ الفطر ہے، نہ اس پر قربانی ہے، نہ اس پر حج ہے، کیونکہ یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور اللہ کو حرام مال نہیں چاہیے. اللہ حرام مال سے راضی نہیں ہوتے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہیں اور اللہ کو پاک چاہیے. پاک مال اللہ تعالی اللہ کو چاہیے. تو والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور یہ عذاب کب ہے؟ یوما، اس قیامت کے دن. یحما،
دہکائی جائے گی علیہا اس سونے چاندی پر فی ناری جہنم جہنم کی آگ. یہ سونا چاندی قیامت کے دن جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا. فتقوا اور پھر داغا جائے گا بہا اس سے جباہہم جباہ جبیہ کی جمع ہے. جبیہ پیشانی کو کہتے ہیں. ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی. وجنوبہم جنوب جنب کی جمع ہے. جنب پہلو وہ کہتے ہیں پہلو اور ان کے پہلو داغے جائیں گے. وظہورہم ظہور ظہر کی جمع ہے. ظہر پشت کو کہتے ہیں اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی. اور کہا جائے گا ھذا یہ ہے ما کنزتم جو تم نے جمع کر کر کے رکھا لانفسکم اپنے لیے. فذوقوا چکھو ما کنتم تکنزون اس کا بدلہ جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے. یہاں سے نا ایک بات بڑی عجیب سمجھ میں آتی ہے. وہ یہ کہ قیامت جو ہے نا، بے شک ہم کہتے ہیں قیامت خاتمے کا نام ہے، قیامت میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ سب جو ختم ہوگا اس کو دوبارہ پیدا کر لیں گے، پیدا کریں گے یا جو بھی شکل بنائیں گے. دیکھیے نا، جو سونا چاندی جمع کر کے رکھا قیامت کے دن اللہ اس کو یا اللہ جو دنیا میں ختم ہو گیا وہ کہاں رہا؟ وہ تو ایک نسل دوسرے نسل شیپ چینج ہوتے 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 چلو بھی ختم. 2-3 نسلوں اگر زیورات وغیرہ اور یہ چیزیں بھی بنا کے رکھی جائیں نا، 1-2-3 نسلوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. تو یا اللہ آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں قیامت والے دن، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ صرف انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، اللہ بقیہ اشیاء کو بھی اپنی قدرت کے مطابق وجود بخشیں گے. یہ تھی نا قیامت کے دن یہ سونا چاندی اس کو جہنم کی آگ پہ دہکایا جائے گا، تپایا جائے. یہ نہیں کہا کہ اس کے بدلے اللہ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہی چیز ان کے لیے عذاب بنے گی. اور حدیث مبارکہ میں بہت سی جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کے وجود کا تذکرہ کیا ہے. جیسے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، قیامت کے دن اس کو زمین پہ لٹایا جائے گا اور سارے جانور اس کے اوپر سے گزریں گے اور اس کو رون دیں گے. اس طرح کی اور بہت سی مثالیں. تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت والے دن صرف انسانوں کو وجود نہیں ملے گا بلکہ اور اشیاء کو بھی وجود ملے گا، اور وہ جو وجود ہوگا پھر یا تو رحمت کے لیے ہوگا اور یا پھر عذاب کے لیے ہوگا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ 13ویں پارے کی آخری آیات کی. 13ویں پارے کی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. قیامت والے دن زمین بدل دی جائے گی ایک اور زمین سے، اور اسی طرح آسمان بدل دیے جائیں گے ایک اور آسمان سے. سماوات جمع ہے، سارے کے سارے آسمان. قیامت کے دن دوبارہ ان کو وجود ملے گا، زمین کو وجود ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو وجود ملے گا، صرف زمین نہیں، صرف آسمان نہیں، صرف انسان نہیں بلکہ اور اشیاء. جیسے کسی نے بالشت بھر کسی کی زمین پر قبضہ کیا، بالشت بھر، حدیث مبارکہ ہے، بالکل صحیح حدیث. تو قیامت والے دن یہ جو زمین ہوگی یہ 7 زمینوں تک کھود کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. اٹھا اس کو 7 زمینوں تک. یہ 4 فٹ نیچے آپ کھودیں زمین، ایک بالش اسے ایک بندے سے کہو بھائی یہ اٹھا، اور وہ نہیں اٹھائی جاتی. 7 زمینوں تک اس کو کھود کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. ناحق تو نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا تھا، یہ اٹھا.
سب کو محفوظ فرمائے. تو یوم یحما علیہا فی نار جہنم، تو قیامت والے دن جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا. فتقوا بہا جباہہم، پھر اس سے ان کی پیشانیاں تاکی جائیں گی. وجنوبہم، اور ان کے پہلو داغے جائیں گے. وظہورہم، اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے نا جو تم نے اپنے لیے جمع کر کر کے رکھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو لو اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا وبال اور عذاب چکھو. ان، بے شک، عدت الشہور، عدہ تعداد، الشہور مہینوں کی. ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اثنا، دو، عشرہ، 10، 2 اور 10 12، شہرہ، مہینے. اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. فی کتاب اللہ، اور یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. یوم، اس دن سے، خلقہ، پیدا فرمایا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو. جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اس دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا، ان میں سے، اربعۃ، 4، حرم، حرمت والے ہیں. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک، یہی ہے، الدین القیم، صحیح دین، یہی ہے صحیح دین. فلا، پس نہ، تظلموا، ظلم کرو، فیہن، ان مہینوں میں، انفسکم، اپنی جانوں پر. ان مہینوں میں یا ان مہینوں کے بارے میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. یہ تمہید ہے، اصل میں یہ تمہید چل رہی ہے. جو اصل بات ہے وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. تمہید یہ ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ ازل سے طے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازل سے طے ہے. اور ان 12 میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں. اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جن مہینوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج ہیں. کیونکہ حرمت والے مہینے انہیں بھی آتے ہیں. جنوری، فروری، مارچ، اپریل، کوئی حرمت والا مہینہ نہیں آتا ان میں. اسی طرح آپ اور دیکھ لیں، وہ جو ہمارے ہاں دیسی مہینے ہیں یا ہندی مہینے ہیں یا اور مہینے، اور کسی تاریخ کے اندر بھی 4 مہینے حرمت والے نہیں آتے. تو اللہ کے ہاں جو اصل تاریخ ہے، تقویم ہے، وہ قمری ہے، وہ قمری ہے. گو شمسی کا انکار نہیں ہے اور کسی کا انکار نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جو تجویز فرمایا ہے وہ یہ 12 مہینے جن کو ہم قمری مہینے کہتے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ ہے صحیح دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. وقاتلوا، اور قتال کرو، المشرکین، مشرکوں سے، کافہ، سب کے سب، کما، جیسا کہ، یقاتلونکم، وہ لڑتے ہیں تم سے، کافہ، سب کے سب. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. انما النسیء، بے شک نسی. اب یہ ہے وہ بات جس کے لیے تمہید باندھی گئی. اہل عرب جن جرائم میں مبتلا تھے ان میں سے ایک جرم تھا، اسے نسی کہا جاتا تھا. نسی کا مطلب ہوتا ہے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یا مہینوں کا نام بدلنا، یا ان کی شکل بدلنا، یا ان کی تعداد کم زیادہ کرنا. ہوتا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہینوں کی تعداد 12 تھی. 12 میں سے 4 حرمت والے تھے، اور وہ 4 حرمت والے کون سے تھے؟ ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے تھے.
حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ تھا کہ مشرکین کے لیے، بلکہ دین ابراہیمی شروع سے ہی ان مہینوں کے اندر کسی قسم کا قتال، جنگ وہ ممنوع تھی۔ اب ان لوگوں کو بسا اوقات ایسا کوئی معاملہ پیش آتا تھا کہ جنگ چل رہی ہے اور کسی فیصلہ کن موقع پر یہ پہنچ رہے ہیں، تو یہ کیا کرتے تھے، حرمت والا مہینہ آ گیا، جنگ، اور وہ جو جنگ بند ہونی ہے، لیکن جنگ بند ہوتی ہے تو یہ ہم نے جو اتنی محنت کی ہے، ایک نتیجے پر پہنچنے جا رہے ہیں، سارا مٹی پھر جائے گی۔ یہ کہتے تھے اچھا بھائی آگے رجب کا مہینہ آ رہا ہے نا، یہ رجب والا مہینہ شعبان میں منا لیں گے، اور اب جو ہے شعبان منا لیتے ہیں، اب جو اگلا مہینہ آیا ہے اس کو ہم شعبان کنسیڈر کر لیتے ہیں، یہ شعبان ہے، اور جو رجب ہے نا جس میں ہم نے لڑائی، حرمت ہے، احترام ہے، وہ ہم اگلا مہینہ کر لیں گے۔ لو جی مہینے، ایک تو یہ ہوتا تھا، مہینے چینج ہو گئے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے مہینے ختم ہونے والے ہیں، سال ختم ہونے والا ہے، اور حرمت والے جو مہینے تھے وہ نہیں پورے ہو گئے، تو یہ کیا کرتے تھے، ایک دو مہینے بڑھا لیتے تھے آگے، ایک دو مہینے آگے بڑھا لیتے تھے، اور سال جو ہوتا تھا وہ بجائے 12 مہینے کے 13 مہینوں کا، اور کبھی کبھی 14 مہینوں کا بھی چلا جاتا تھا۔ اس کا نقصان یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے جو دین، جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادات کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، اس کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ اب نہیں پتا تھا کہ صحیح معنوں میں محرم کون سا ہے، صحیح معنوں میں سفر کون سا ہے، صحیح معنوں میں حج کا مہینہ کون سا ہے۔ اب یہ حج کبھی محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، اب یہ حج کبھی ربیع الاول کے مہینے میں ہو رہا ہے، اب یہ حج کبھی سفر کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ اس طرح یعنی انہوں نے عبادات کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ ابھی تو اللہ نے آگے رمضان لانا تھا، رمضان تھا، اور ذی الحج تھا، محرم تھا، اب وہ بیڑا غرق ہو کر رہ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کے لیے تشریف لائے، سن 10 ہجری، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ اصلاً صحیح معنوں میں ذی الحج کا یہ مہینہ تھا اللہ کے علم کے مطابق، یعنی آتے 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 نا وہ واقعتاً اصل مہینے پہ حج آ گیا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس سے پچھلا جو حج تھا نا، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر بن کر آئے تھے، انہوں نے مہینوں کو آگے پیچھے کیا ہوا تھا، اور اس مہینے کو، جس مہینے میں حج ہو رہا تھا، اس کو ذی القعدہ بنایا ہوا تھا انہوں نے۔ ذی الحجہ یہ پہلے گزار چکے تھے، ذی الحجہ کا مہینہ گزار چکے تھے، اور ذی الحجہ والے مہینوں کو انہوں نے ذی القعدہ بنایا ہوا تھا۔ اس وقت کے کیلنڈر کے مطابق جو انہوں نے اس کو نام دیا ہوا تھا نا، وہ ذی القعدہ میں حج ہو رہا تھا، ذی الحج میں نہیں تھا۔ لیکن جب حضور تشریف لائے 10 میں، تو اس دن حج جو تھا وہ اپنی اصلی شکل پر آ گیا تھا۔ اس لیے وہاں حضور نے ایک بات کہی، ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ اللہ نے جس شکل پر سال پیدا کیا تھا، وقت پیدا کیا تھا، آج زمانہ، وقت، سال اپنی اس اصلی شکل کے اندر آ گیا۔ اس لیے ایک جگہ آپ نے سوال کیا تھا، ہاں بھائی بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم، میں ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے۔ کون سا دن ہے؟ اللہ و رسول عالم۔ کہ یوم عرفہ نہیں ہے؟ یہ ساری تفصیل کیوں بیان کی آپ نے؟ آپ نے یہی اس لیے بیان کی کہ واقعتاً آج جو حج ہو رہا ہے وہ حج ہی کے دن میں ہو رہا ہے، اور حج ہی کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس دن پھر اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جو نصیب والی غلط رسم تھی اس کا خاتمہ کر دیا۔ آئندہ سے کوئی دن آگے پیچھے نہیں ہوگا، کوئی مہینہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ جو محرم ہے محرم رہے گا، سفر سفر رہے گا، ربیع الاول ربیع الاول، 4 حرمت والے رہیں گے، رمضان اپنے وقت پہ آئے گا،
ذیقعدہ، ذی الحج، شوال، فلاں 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 سارے اپنے وقت پہ آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو جاہلیت تھی اس کا خاتمہ فرمایا. دیکھیے انما النسیء، بے شک مہینوں کا گھٹانا بڑھانا یا مہینوں کا آگے پیچھے کرنا یا مہینوں کے نام بدل ڈالنا، زیادتن، یہ تو اور اضافہ ہے، فی الکفر، کفر کے اندر، یہ تو کفر میں اور اضافہ ہے. یضلوا، گمراہ کیے جاتے ہیں، بھی، اس سے، الذین کفروا، کافر لوگ اس سے گمراہ کیے جاتے ہیں. یحلونہ، وہ ایک مہینے کو حلال قرار دے لیتے ہیں، عامن، ایک سال، ایک سال ایک مہینے کو حلال قرار دے دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُونَهُ، اور اس کو حرام قرار دے لیتے ہیں، عامن، دوسرے سال اسی مہینے کو حرام قرار دے لیتے ہیں. حلال حرام سے کیا مراد ہے؟ حرام سے مراد ہوتا تھا یہ وہ 4 مہینوں میں شامل، 4 مہینوں میں کہ جن کو اشہر حرم کہتے ہیں، حرمت والے، اور ان میں ہر قسم کی جنگ وغیرہ یہ حرام ہے. لیواطئوا، کیوں؟ تاکہ پوری کریں، عدت، وہ تعداد، ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام قرار دی. یعنی 4 مہینے انہوں نے پورے کرنے ہوتے تھے، چاہے سال کے 14 مہینے کیوں نہ کر لیں، سال کے 14 مہینے کیوں نہ کر لیں، لیکن کہتے تھے کہ 4 مہینے پورے ہونے چاہیے حرمت والے. لیواطئوا عدت ما حرم اللہ، تاکہ وہ تعداد پوری کریں جو اللہ نے حرام قرار دی ہے. فیحلوا، تو اس کے لیے پھر یہ حلال قرار دے دیتے تھے، ما حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور بھلے لگتے تھے، لہم، ان کو، سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال، اپنی ان چلاکیوں کو یہ اچھا سمجھتے تھے، اپنے لیے اس ہیر پھیر کو سمجھتے تھے بڑے عقل مند ہیں جناب. دیکھا ہم نے سال پورا کر لیا، دیکھا ہم نے 4 مہینے پورے کر لیے، ہم نے 4 مہینوں کی حرمت پامال نہیں ہونے دی، ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم نے دین ابراہیمی کا تقدس بحال رکھا ہے. وَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے حلال کو حرام کر ڈالتے تھے. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اور ان کے برے اعمال ان کو اچھے لگتے تھے. واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، القوم الکافرین، ایسے کافر لوگوں.